نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لن يرضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله مولانا العظيم. اس مجلس میں تشریف فرما حضرات علماء کرام اور اس نورانی محفل کے روح رواں ہم سب کے مربی اور مشفق حضرت الحاج مولانا مفتی عبدالغنی صاحب شاشی ازہری دامت برکاتہم اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور اس مجلس کے اندر تشریف رکھے سبھی مسلمانان اور اس مدرسے کے سبھی اساتذہ کرام اور طلبہ اعظام، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ یہ نورانی محفل اس مدرسے کی نسبت پر منعقد ہوئی اور حضرت والا نے شفقت فرمائی کہ ہم لوگوں کو شفقت کے طور پر جمع فرمایا اور اس علاقے کے اندر پھیلے ہوئے فتنوں کی نشاندہی اور اس علاقے کے اندر پھیلی ہوئی گمراہی کو یا گمراہی جس راستے سے آ رہی ہے اس کو تاک کر، اس کو سمجھ کر اس کو مٹانے کی جد و جہد جاری فرمائی. اللہ رب العالمین حضرت والا کو اپنے خزانہ غیب سے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے.
اور ہم سب کو بھی اللہ رب العالمین کسی نہ کسی درجے میں اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے، اور جب کوئی دین اور اسلام کے خلاف فتنہ رونما ہوتا ہے اس کو مٹانا، اس کو ہٹانا یہ سبھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ خوش قسمتی ہے اس خطے کے رہنے والے انسانوں کی کہ جس میں اللہ نے حضرت والا کی محنتوں سے اور ان کی روحانی توجہات سے یہ مدرسہ وجود میں آیا۔ اس مدرسے کے نقشے کو دیکھ کر وہ لوگ جن کو اللہ نے حج میں جانے کی سعادت بخشی ہے وہ اس جگہ کو دیکھ کر ان کو میدان عرفات کی وادی یاد آ جاتی ہے کہ اس کا وقوع ایسے مقام پر ہے جیسے کہیں وادی عرفات کے اندر اس کا قیام ہو۔ دنیا میں کسی جگہ پر کوئی دین کا کام ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں اس عالم کے بنانے سے پہلے ہی نقشے میں متعین ہو چکا ہے، اور اس کا کون ذریعہ بنے گا یہ بھی خدا تعالیٰ کے یہاں طے ہو چکا ہے۔ خوش قسمتی ہے اس جگہ کی اور یہاں کے بسنے والے مسلمانوں کی اور اس جگہ میں رہنے والے سبھی انسانوں کی کہ یہ اللہ کے دین کا قلعہ یہاں بننے جا رہا ہے، اور حضرت والا کی برکت سے یہ وجود میں آ رہا ہے۔ ایک دن ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ بڑا دارالعلوم بنا ہوا ہوگا، اور اس کا فیض جو ہے پورے جموں اور کشمیر اور بلکہ دعا یہ کرنی چاہیے اللہ پورے عالم میں اس کے فیض کو عام اور تام فرمائے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں کوئی دیدور پیدا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں کوئی دیدور پیدا۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کی اندرونی تڑپ اور قلبی تڑپ سے جو اہل اللہ کی شان ہے، جو ان کے دلوں کے اندر امت کا درد ہے، امت کا فکر ہے، جو ان کو مشکات نبوت سے حاصل ہوتا ہے، جس کو یہ مشکات نبوت سے حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک دل دوسرے دل سے متاثر ہوتا ہے۔ اولیاء کے قلوب جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عطر سے اور قلب مبارک سے اخذ کرتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں دنیا میں چلتے ہیں، اور اس کی روشنی میں ان کو الہام ہوتا ہے، اور اس الہام کی شکلیں پھر دنیا میں ظہور میں آتی ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ وہ اکابر امت ہیں، جب تک ان کا وجود دنیا میں رہے گا تو اللہ کی رحمتیں ان کے ساتھ ساتھ رہیں گی اور برستی رہیں گی۔ جہاں یہ حضرات قدم رکھ دیتے ہیں وہاں سے گمراہی اور ضلالت کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ جو ہو جوش یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو جوش یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جو ہو جوش یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ میرے دوست بزرگوں، یہ مدارس دینیہ، یہ مکاتب قرآنیہ کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ حضرات نے حضرت مولانا عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم کا بیان سنا، اور اس سے پہلے حضرت مولانا مفتی محمد جاوید صاحب کا بیان سنا، اور اس سے پہلے یہ پروگرام بہت دیر سے جاری ہے، صبح سے جاری ہے۔ یہ نونہالان امت، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ معصوم بچے جن پر آسمان رحمتیں برسا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، اور انہی بچوں نے آپ کے سامنے دین کی ضروری باتیں بیان کی، اور انہی بچوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، شان اقدس میں نعت خوانی کی، اور آپ حضرات نے اس کو سنا۔
میرے دوست بزرگوں، یہ مدرسے یہ دین کے قلعے ہیں، ان کے اندر دین محفوظ ہوتا ہے، ان کے اندر دین جو ہے، ان کے اندر دین پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر دین تعمیر ہوتا ہے، اور ان کے اندر جو ہے خدا کا دین جو ہے وہ محفوظ ہونے کے بعد پھر دوسروں تک پہنچتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کو قرآن سنا رہے تھے، یہ نعت پڑھ رہے تھے اور آپ سن رہے تھے، میرے دوست بزرگوں، یہی بچے اس دین کے محافظ بنیں گے، یہی بچے اس دین کے نگراں بنیں گے، اس دین کے سپاہی بنیں گے، اس دین کے علمبردار بنیں گے، اور اس دین کو دنیا میں پھیلانے والے بنیں گے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ مائیں، جنہوں نے ان بچوں کو اس جنگل کے اندر اور اس پہاڑ کے نیچے اپنے بچوں کو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے حوالے کر دیا ہے۔ اس امت کے اندر وہ مائیں پیدا ہوئی ہیں جن ماؤں نے اپنے بچوں کو میدان جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنے بچوں کو پیش کر دیا تھا، اور وہ یوں چاہتی تھی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جہاد کے اندر شہید ہو جائیں اور ہمارے جنت میں جانے کا سامان بن جائے۔ میرے دوست بزرگوں، بڑی خوش نصیب ہیں وہ مائیں اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ باپ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس مکتب کے اندر بھیجا، اس مدرسے کے اندر بھیجا، اور انشاءاللہ وہ ان کی قبر اور ان کی آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بنیں گے اور خدا کی رحمتوں کے اترنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ رب العالمین ان ماں باپ کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین اس مدرسے میں پڑھانے والے تمام اساتذہ کو قبول فرمائے، اس مدرسے کے اندر جنہوں نے جد و جہد کی ہے، جنہوں نے کوششیں کی ہیں، چاہے وہ اس مقام کے رہنے والے ہوں، چاہے دور دراز کے رہنے والے ہوں، اللہ رب العالمین سب کو اپنی رحمتوں سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ جنہوں نے بھی اس مدرسے میں کسی بھی طرح سے تعاون کیا ہے، اللہ کے ہاں ہر چیز نوٹ ہے، اللہ کے ہاں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ مدرسے کا سرپرست کیا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ مدرسے کا محتمم کیا کرتا ہے اور مدرسے کا اساتذہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے یہاں ہر ایک کا عمل لکھا ہوا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اس کام کا بدلہ سوائے خدا کے کوئی نہیں دے سکتا، اس کام کا بدلہ سوائے خدا کے کوئی نہیں دے سکتا۔ اور یاد رکھو، آپ جانتے ہیں دنیا میں جب لوگ سرکاری کاموں کے اندر لگتے ہیں اور سرکاری ملازمتوں کے اندر لگتے ہیں، ان کو کتنا جو ہے اس پر ان کو کس قدر جو ہے تنخواہیں ملتی ہیں اور کتنا ان کو انعام ملتا ہے، وہ سب آپ حضرات کو معلوم ہے۔ اور اس سے بھی ہٹ جائیے، جب الیکشن ہوتے ہیں تو جو ورکری کرنے والے ہیں ان کو ان کا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ ان کو کیا کچھ نہیں دیتا۔ لیکن یاد رکھو میرے دوست بزرگوں، یہ قرآن کریم کے پڑھنے والے، یہ قرآن کریم کے پڑھنے والے، یہ اللہ کی کتاب کو روشن کرنے والے اور اللہ کی کتاب کو پھیلانے والے، اللہ ان کو کبھی بھی محروم نہیں کر سکتا ہے۔ جب دنیا کی کوششوں پر، جو دنیا کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنے اس کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور رات اور دن کو برابر کر دیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو وہ خوش کرتا ہے۔ اور جو قرآن کریم کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں، جو قرآن کریم کو پھیلانے والے ہیں، میرے دوست بزرگوں، کیا خدا تعالیٰ ان کو محروم کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ ان کو وہ چیز ملتی ہے، ان کو وہ چیز ملتی ہے جو ان دنیا کے عہدوں میں کبھی بھی نہیں مل سکتی ہے۔ قرآن کے پڑھنے سے دل کو جو راحت ملتی ہے وہ کبھی بھی کسی عہدے پر پہنچ کر وہ راحت نہیں مل سکتی۔ قرآن اللہ کا نور ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، اس کے پڑھنے سے قلب کے اندر وہ روشنی پیدا ہوتی ہے، وہ نور پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے پڑھنے سے دل کے اندر جو راحت اور سکون ملتا ہے وہ میرے دوست بزرگوں نہ نرم بستروں پر ملتا ہے، نہ نرم گدوں کے اندر ملتا ہے، اور وہ نہ بلڈنگ اور کوٹھیوں کے اندر ملتا ہے، وہ نہ سرکاری عہدوں کے اندر ملتا ہے، نہ ملازمتوں کے اندر ملتا ہے، اور نہ وہ بڑے سے بڑا عہدے دار مل کر ملتا ہے، جو قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر ملتا ہے، اس کو پڑھانے سے ملتا ہے۔ اور اس کے پڑھانے والوں کو میرے دوست بزرگوں اللہ رب العالمین اپنا قریب کر لیتا ہے اور اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جو اس کو پڑھاتا ہے اس کو بھی اللہ اپنا محبوب بناتا ہے، اور جس کو پڑھتے ہیں اللہ ان کو بھی اپنا محبوب بناتا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ دینی مجلس جس کے اندر ہمارا اور آپ کا بیٹھنا ہو رہا ہے، یہ اللہ کے مقدس کلام کی نسبت پر ہے، یہ قرآن کی نسبت پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کتاب مقدس، جس کی فضیلت یہ ہے کہ جس وقت کوئی قاری قرآن کریم پڑھنا شروع کرتا ہے تو آسمان سے ملائکہ اس کا قرآن سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور فرشتے زمین سے لے کر آسمان تک تہ بتہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کا قرآن سنتے ہیں۔
قرآن کے پڑھنے سے ہدایت کا نور پھیلتا ہے، اس کی روشنی پھیلتی ہے، شیطان اور گمراہی کے بادل وہ اس جگہ سے چھٹ جاتے ہیں جس جگہ اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس لیے بڑے مبارک ہیں وہ مسلمان جن کے حصے میں یہ جگہ آئی ہے، یعنی وہ انسان اور وہ تمام علاقے کے مسلمان جن کو اللہ نے یہ دولت دی ہے، اس میں پڑھنے کی برکت سے جو اس جگہ کے پہاڑ ہیں میرے دوستو بزرگوں، اس جگہ کے جو درخت ہیں، اس جگہ کے جو پتھر ہیں، اس جگہ کی جو مٹی ہے، وہ بھی قرآن کریم کے ہدایت کے نور سے جو ہے معمور ہو جائے گی، اور اس جگہ کے پتے پتے کے اندر اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ اس لیے کہ جس جگہ کوئی نیکی کی جاتی ہے اس کا بھی اثر ظاہر ہوتا ہے، اور جس خطے پر کوئی برائی اور بدی ظہور میں آتی ہے اس کا بھی اثر ظاہر ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو پیچھے ان کے بیٹے نے، ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، تو جب حضرت آدم علیہ السلام واپس آئے تو اس راستے سے جس سے پہلے جا رہے تھے اسی راستے سے واپس آئے، تو راستے کے اندر دیکھا کہ جھاڑ اور جھنکاڑ اور راستے میں سانپ اور بچھو اور معلوم نہیں کیا کیا پھاڑ کھانے والے درندے نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ذہن میں خیال کیا کہ شاید مجھے راستے یاد نہیں رہا، تو غیب سے آواز آئی، اے آدم یہ وہی راستہ ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے آ کر بتایا، اے آدم یہ وہی راستہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ کیا ہو رہا ہے، میں کچھ سے کچھ دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ زمین پر گناہ ہوا ہے، زمین پر گناہ ہوا ہے، آپ کے بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، اور اس قتل کی وجہ سے زمین پر جھاڑ اگ گئے، جھنکاڑ اگ گئے، اور زمین پر جو ہے بدیاں پھیل گئی، اور زمین پر سانپ اور بچھو نے جنم لے لیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یاد رکھو جس خطے پر کوئی نیکی ہوتی ہے وہاں پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور جس خطے پر کوئی برائی ہوتی ہے وہاں بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جب کسی زمین پر بدی ہوتی ہے اس کی نحوست پھیلتی ہے، اور جب کسی زمین پر نیکی ہوتی ہے تو اس نیکی کا بھی اثر پھیلتا ہے۔ جب اس جگہ پر اللہ کا مقدس کلام پڑھا جائے گا اس کا اثر دور تک پھیلے گا، اس کی نورانیت پھیلے گی، اس کی بھلائی پھیلے گی، اس کی خیر پھیلے گی۔ اور میرے دوستو بزرگوں، اگر کسی جگہ گناہ ہوتا ہے تو اس کی اسی طرح سے نحوست پھیلتی ہے۔ میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت پڑھی تھی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اے نبی ایک جماعت ہے، ایک جماعت ہے اہل کتاب کی، وہ یوں کہتی ہے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ چونکہ آپ نے ابھی بڑا تفصیل سے بیان سنا حضرت مفتی محمد جاوید صاحب کا رد عیسائیت میں، تو اس بات کو سب مانتے ہیں، سب تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے اللہ کی مقدس کتاب ہے، اور یہ کتاب جب تک دنیا میں رہے گی اسی کتاب کا نور پھیلے گا، ہدایت پھیلے گی، اور جو بھی باطل اس کے سامنے آئے گا وہ باطل مٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی حضرات جن کو اہل کتاب کہتے ہیں، چاہے وہ تورات کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ انجیل کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو تسلیم کرتے ہوں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو تسلیم کرتے ہوں، تو ہمیشہ سے ان کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی اہل ایمان سے ان کا سابقہ پڑا ہے تو ہمیشہ اہل ایمان کی عداوت اور ان کی دشمنی انہوں نے ظاہر کی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ لوگ دعا کیا کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ جب وہ نبی آخر الزماں اس زمین پر آئے گا تو اس کی برکتیں اس دنیا میں پھیلیں گی، اے اللہ اس نبی آخر الزماں کی برکت سے ہمیں جو ہے جنگ میں فتح نصیب کر دے اور ہمیں جنگ میں کامیاب کر دے۔ یہ دعا کیا کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر تشریف فرما ہوئے، آپ کی نبوت کا ظہور ہوا، تو سب سے پہلے انکار کرنے والے یہی لوگ ہوئے۔ نجران ایک جگہ ہے، وہاں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جو تقریباً 70 لوگوں کا تھا۔ ان میں سے ان کا ایک بڑا پادری تھا جس کو پوپ اعظم کہا جاتا تھا، جس کو عرب کی سیادت اور سرداری حاصل تھی، اس کا نام ابو حارثہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا ایک بھائی تھا قرظ، یہ دونوں گویا کے سردار مانے جاتے تھے۔
اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے، مباحثہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو راستے میں ابو حارثہ کا جو بھائی تھا قرظ، اس کے گھوڑے کو ٹھوکر، اس کے خچر کو ٹھوکر لگی، تو وہ کہنے لگا کہ اے ابو حارثہ، ہم جس کے پاس جا رہے ہیں معلوم ہوتا ہے وہ کوئی نہایت بدبخت آدمی ہے جس کے پاس ہم جا رہے ہیں۔ تو ابو حارثہ نے کہا کہ خبردار ایسی بات مت کہو، بلکہ وہ نبی ہے، وہی نبی آخر الزماں ہے جس کی تورات کے اندر خبر دی گئی، جس کی انجیل کے اندر خبر دی گئی، اور ہماری انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس لیے ایسی بات مت کہو۔ تو وہ کہنے لگا جب یہ بات ہے تو آپ اس کی نبوت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کی نبوت کو تسلیم کرو۔ تو کہنے لگا اے قرظ، اگر ہم اس کی نبوت کو تسلیم کر لیں تو عرب کی سیادت اور بادشاہوں کا قرب ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ عرب کی سرداری، جو عرب کی سیادت اور سرداری ہمیں حاصل ہے، ہمیں کوئی عرب میں سردار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہمیں بادشاہ کا تقرب جو حاصل ہے، وہ بادشاہ کا تقرب ہم سے چلا جائے گا۔ اگر ہم محمد کی نبوت کو تسلیم کر لیں اور محمد پر جو کتاب اتری ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں تو پھر ہمارا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا اور کوئی ہمیں بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس جو نذرانے آتے ہیں، ہمارے پاس جو ہدیہ آتے ہیں، ہمارے پاس جو تحفے آتے ہیں، ہمیں جو بڑا مانا گیا ہے، یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ ہمارا حلوہ مانڈا اور چوری جو ہمارے پاس چڑھائی جاتی ہے وہ ملنی بند ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ رہو اور مناظرے کے لیے چلو، وہاں جا کر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وہاں پہنچے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں رکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اس طرح کی باتیں کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان کھول کر سن لو، جو پیٹ کے اندر رہتا ہے، جو لہو اور پیپ سے پلتا ہے، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا تو 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہنے سے پاک ہے، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کیسی باتیں کہتے ہیں؟ آخر وہ اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گئے اور ان دلائل کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی، اور بھی بہت ساری دلائل پیش کی کہ جس نے خود گہوارے کے اندر اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے اپنی زبان سے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، اور مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ تو بھلا جس نے اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کیا ہے میں خدا کا بندہ ہوں، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن تمام دلائل کو سننے کے بعد نہیں مانے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، اب تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کی کتاب سے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، ہم اپنے بچوں کو بلائیں اور خود بخود بھی چلیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، ان سب کو ساتھ لے لیا اور ارشاد فرمایا چلو مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کہتے ہیں آپس میں اکٹھا ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹے پر خدا کی لعنت کو دعوت دینا۔ اے نبی ان کو کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ اور ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ اور ہم بھی اپنی عورتوں کو بلائیں گے، تم خود بھی چلو اور ہم بھی خود چلیں گے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم بلا لو اپنے بیٹوں کو اور ہم بھی بلائیں گے اپنے بیٹوں کو، تم بلا لو اپنی عورتوں کو اور ہم بھی بلائیں گے اپنی عورتوں کو، تم بلا لو اپنے نفسوں کو اور ہم بھی بلائیں گے اپنے نفسوں کو، یعنی بنفس نفس شریک ہوں گے۔ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے آپس میں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم یوں کہیں گے اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، ہم میں جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت، تم بھی کہو اور ہم بھی کہیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو ہکا بکا رہ گئے، حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے اندر سے کہ اب ہم کیا کریں، اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ضرور ایسا ہی ہو جائے گا۔ ان میں جو ان کا سب سے زیادہ سنجیدہ آدمی تھا، سب سے زیادہ ہوش والا آدمی تھا، سب سے زیادہ عقل مند آدمی تھا عیسائیوں میں، تو وہ کہنے لگا کہ ایک کام کرو، بہتر یہ ہے کہ محمد سے صلح کر لو، ورنہ جس قوم نے بھی اپنے نبی کے ساتھ مباہلہ کیا ہے، ورنہ جس قوم نے بھی اپنے نبی کے ساتھ مباہلہ کیا ہے،
وہ ہمیشہ سے برباد ہو گیا ہے، صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے مباہلہ کر لیا تو ہماری خیر نہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کے جزیہ دینے پر صلح کر لی، اور اس میں 200 جوڑے اور 200 زرہیں طے ہوئی، اور ہر قسم سے 30 ہتھیار، یہ بات طے کی گئی کہ ہر قسم کا 30 ہتھیار ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ہم 200 جوڑے بیش قیمت جوڑے آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور 200 گھوڑے آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اسی طرح 200 زرہیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ہم جزیہ دے کر کے آپ کے سامنے ذمہ ہو کر رہیں گے۔ یہ صلح کر کے واپس گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ لوگ مباہلے پر آ جاتے تو وادی ان پر آگ برسا دیتی، جس وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر جا رہے تھے وہ وادی ان پر آگ برسا دیتی، اور آج ہی زمین سے عیسائیت کا بیج مٹ جاتا اور ختم ہو جاتا اور برباد ہو جاتا۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ انہوں نے نبیوں کو پریشان کیا ہے۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ انہوں نے نبیوں کو پریشان کیا ہے، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ 70 انبیاء کو ایک دن میں قتل کیا ہے۔ قوم بنی اسرائیل نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اور بات کیا ہے؟ پوچھا قرض نے کہ آخر کیا بات ہے، اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا جواب دیا؟ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ ان کو سرداری کی دھسک چڑھی ہوئی ہے، یہ چاہتے ہیں دنیا میں ہمیں چودھری مانا جائے، دنیا میں ہمیں سردار مانا جائے، دنیا میں ہمارا چرچا ہو، ایمان اور اسلام کا چرچا نہ ہو۔ میرے دوستو بزرگوں، ہندوستان کے اندر جب انگریز آیا تھا، آپ لوگ جانتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ ہندوستان کے اندر ہندوستان میں انگریزیت اور عیسائیت کو جنم دینے کے لیے نہیں آیا تھا، عیسائیت کو پھیلانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ ہندوستان سے اسلام اور ایمان کی جڑوں کو اکھیڑ کر پھینکنے کے لیے آیا تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ ہندوستان کے اندر سے اسلام کی جڑ کو اکھیڑ کر پھینکنے کے لیے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب اسلام کی جڑ ہندوستان سے نکل جائے گی، ایمان اور اسلام کی روح مردہ ہو جائے گی، عیسائیت ہی یہاں پر پھیل جائے گی اور عیسائیت کو پھیلانا آسان ہوگا۔ میرے دوستو بزرگوں، قربان جائیے ان اکابر پر، ان اکابر امت پر۔ وہ اکابر امت کیسے تھے؟ ان کے دل میں کیسا درد تھا؟ میرے دوستو بزرگوں، ان کی ایک زندہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالغنی صاحب ازہری دامت برکاتہم، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ وہ ایسے ہی اکابر تھے میرے دوستو بزرگوں، اس وقت وہ اکابر تھے، آج یہ اکابر ہیں۔ اس وقت وہ تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی، اللہ ان کی قبر پر نور کی بارش فرمائے۔ حضرت مولانا شیخ الہند، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر نور کی بارش فرمائے۔ میرے دوست بزرگوں، مالٹا کی جیل کے اندر ہیں، مالٹا کی جیل کے اندر ہیں، اور انگریز ظالم نے، عیسائیوں نے ان کو سلاخوں کے پیچھے رکھ رکھا ہے۔ ان کی کمر کے پیچھے ایسے سلاخیں لگا رکھی ہے، جب حرکت کرتے ہیں تو سلاخوں کے اندر گھس جاتی ہیں۔ قسم سے تکلیفیں دی میرے دوست بزرگوں، مگر قربان جائیے اس شیر خدا کے، وہ یوں کہتا ہے کہ میرے جسم کے قتلے ہو جائے، میرے جسم کی بوٹیاں کر دی جائیں، مگر ایمانی روح زندہ رہے گی اور ایمان اور اسلام زندہ رہے گا۔ میں کٹ جاؤں مگر ہندوستان سے ایمان اور اسلام کو تم مٹا نہیں سکتے۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، ان کو ایک کوٹھری کے اندر عیسائیوں نے بند کر دیا، اور جب دیکھا کہ قانون کے اعتبار سے ہم مار نہیں سکتے، قانون کے اعتبار سے ہم ان کو پھانسی نہیں دے سکتے، تو ایک کوٹھری کے اندر بند کر دیا حضرت کو۔ پھر کیا ہوا؟ ایک سانپ لایا گیا، ایک زہریلا سانپ لایا گیا، اور وہ چھوڑ دیا گیا کہ بعض مرتبہ اس سانپ پر نظر پڑنے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے، اس قسم کا سانپ تھا، وہ چھوڑ دیا۔ دوستو، ان اکابر کی نظروں کے اندر، ان کی آنکھوں کے اندر ایمان کی وہ طاقت ہوتی ہے جس کو کوئی چیز سلب نہیں کر سکتی۔ وہ سانپ آپ کی نظر پر کوئی اثر نہ ڈال سکتا۔ اور پھر دوسرا کام کاٹنا تھا، اس کا دوسرا کام کاٹنا تھا۔ تو حضرت اپنے معمول کے مطابق اٹھے اور نماز پڑھی، تہجد اور ذکر میں مشغول ہو گئے۔ تو دیکھتے کیا ہے کہ وہاں سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہے سانپ
تو جس کام کے لیے آیا ہے اس کام کو کر، اور یا وہ کام کر جو میں کر رہا ہوں۔ اے صاحب تو اس کام کو کر جس کام کے لیے تو آیا ہے، یا وہ کام کر جو میں کر رہا ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، جس طرح حضرت ذکر الہی کے اندر مشغول تھے، ضربے لگا رہے تھے، لا الہ الا اللہ، حضرت اس طرح ضرب لگا رہے تھے، گردن کو ہلا رہے تھے، وہ سانپ بھی اسی طرح سے ذاکر ہو گیا، اور وہ سانپ بھی اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگا۔ میرے دوستو بزرگوں، ز حکم داور گردن نہ پیچ، ز حکم داور گردن نہ پیچ، کہ گردن نہ پیچ ز حکم تو ہیچ، اللہ کے حکم سے گردن نہ موڑ، اللہ کے حکم سے گردن نہ موڑ، تیرے حکم سے کوئی چیز گردن نہیں موڑے گی۔ وہ سانپ بھی ذاکر ہو گیا، وہ بھی اسی طرح سے اللہ اللہ کی آواز بلند کرنے لگا۔ میرے دوست بزرگوں، وہ تھے اکابر امت جن کی برکتوں سے آج ہمارے منہوں پر یہ داڑھیاں نظر آتی ہیں، آج ہمارے سروں پر یہ ٹوپیاں نظر آتی ہیں۔ انہوں نے مالٹا کی جیل کے اندر اور کالے پانی کے اندر ہندوستان کی سرزمین کے لیے قربانیاں دی تھی۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہم ہندوستان میں چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، یہ وہی اکابر امت ہے، وہ درد ان کے اندر تھا، آپ کا درد تھا، انسانوں کا درد تھا کہ ہندوستان سے کہیں ایسا نہ ہو ایمان اور اسلام رخصت ہو جائے۔ ظالم ہندوستان میں آ چکا ہے اور اس کا مشن یہ ہے کہ وہ ہمیشہ قرآن کا دشمن رہا ہے، وہ ہمیشہ نبیوں کا دشمن رہا ہے، وہ علماء حقہ کا دشمن رہا ہے۔ اس نے ہندوستان کے اندر آ کر میرے دوست بزرگوں ہندوستان کی سرزمین دہلی کے اندر 300 مدارس پر ڈوزر چلوایا تھا، بلڈوزر چلوایا تھا۔ وہ قرآن کو مٹانا چاہتا تھا، لیکن اسلام مذہب میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، اور اسلام مذہب میں اللہ نے یہ لچک رکھی ہے، جو جو اس کو دبایا جاتا ہے، جو جو یہ اوپر کو اٹھتا ہے، جو جو اس کو دبایا جاتا ہے، جو جو یہ اوپر کو اٹھتا ہے۔ جیسے گیند کو آپ دیوار پر مارتے ہیں، وہ دیوار اچھل کر اپنے آ کر لگتی ہے، ایسے اسلام مذہب میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، جو جو اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، جو جو یہ اوپر کو آئے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج شکر کیجئے اس خدائے پاک کا کہ جس خدائے پاک نے ہمیں اور آپ کو ایسے اکابر دے رکھے ہیں کہ جن کی سرپرستی میں ہندوستان کے اندر یہ دین پھیلا تھا، آج بھی ان کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ علماء امت جو ہے، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا وہ کام کرتے ہیں جس کو حضرات انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبی ہوتے ہیں، میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبی ہوتے ہیں۔ اور فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میری امت کے جو علماء ہیں، انما العلماء کہ علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، جو درد نبی لے کر آتے ہیں۔ نبی کے سینے میں انسانیت کا درد ہوتا ہے، نبی بھٹکے ہوئے لوگوں کو، گمراہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر خدا سے ملاتا ہے۔ میرے دوستو، جو علماء حقہ ہیں، جو امام ربانی ہیں، جو علماء ربانی ہیں، میرے دوستو ان کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ خدا کے بھٹکے ہوئے بندوں کو خدا تعالیٰ سے ملا دیں، اور وہ اپنا تعلق اتنا نہیں چاہتے جتنا تعلق خدا سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ ان کو ہم ان سے ملیں، ان سے تعلق رکھیں، اور ہم ان کے ذریعے رب کو پہچانیں، اپنے خدا کو پہچانیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے کوئی خدا تک پہنچ جائے، اور حضرات انبیاء کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے بھٹکے ہوئے بندے خدا تعالیٰ کے دروازے پر آ جائیں اور جہنم سے بچ کر جنت رسید ہو جائے۔